बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगापुर की सैर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग करके सुनाऊंगी और फिर हम इसकी एक्सरसाइज का सलूशन डिस्कस करेंगे। सिंगापुर जाने वाले सेंटोसा जजीरे पर ज़रूर जाते हैं, जहां तफरीह, खाने पीने और सैर के सामान हैं। एक अजायब घर भी है जिसे सरेंडर चैम्बर कहते हैं। इसमें होटल और पार्क हैं और पानी का एक हैरत अंगेज शो होता है। जजीरे पर जाने के लिए बड़ी कश्तियाँ, फेरी और केबल कार है। सियाहों के लिए रियायती टिकट होता है। इसमें बड़े मज़े हैं। केबल कार से रवानगी यानी कि जाते वक्त, और फेरी या मोनोरेल से वापसी। वहाँ जाकर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनके बहुत मज़ा आता है। केबल कार के लिए हम एक सबसे पहाड़ी पर पहुँचे। यहाँ लंबी कतार यानी कि लाइन थी, लेकिन कमाल था, ना धक्कम पे यानी कि धक्के कोई नहीं दे रहा था, ना तू चल में आया यानी कि शोर था। ठीक है, हमने कोशिश भी की तो ज़ाया हुई। अपने आगे खड़े हुए साहब को हल्का सा धक्का दिया तो इन्होंने अपने आगे खड़ी खातून को धक्का देने के बजाय पलटकर हमसे इतनी माजरत की कि हमें एहसास हुआ कि धक्का हमने दिया था, बल्कि खुद ये साहब 2 कदम पीछे होकर गिरे थे। अब ये तो जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इस चीज़ की हम एक हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें एक आदत हो चुकी है कि हाँ, एक वो क्राउड होता है, एक रश होता है, उसके अंदर जिस तरह अक्सर ईद जब करीब आने लगी थी तो बाज़ारों में इतना रश होता है और धक्के लग रहे होते हैं, और इस तरह पिकनिक पॉइंट्स के अंदर ये होता है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज अगर हम देखें ना, तो ये बात बहुत कम सामने आई है कि वहाँ पर ऐसा कोई माहौल मिलता है। हम कोई बात नहीं कहते रहे, यहाँ तक कि केबल कार आ गई। इसमें 6 आदमी बैठते हैं। हमारा नंबर आया तो धक्का देने वाले के साथ जगह मिली। वह हमें देख कर मुस्कुरा रहा था, हम भी मुस्कुरा दिए। आइंदा तौबा की, जब तक सिंगापुर में रहेंगे किसी को धक्का नहीं देंगे। हम समुंदर के ऊपर से गुजर रहे थे, नीचे बंदरगाह और जहाज़ छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। यहाँ यही हमारी मंजिल थी। देन सेंटोसा आइलैंड तफरीह के अलावा सिंगापुर की तारीख का एक सबसे अहम हिस्सा है। वहाँ एक बड़ा अजायब घर है जिसमें मादाम तसाउ की तरह सिंगापुर के बादशाहों के मुजस्मे मोम से बनाए गए हैं। मादाम तसाउ का अजायब घर लंदन में वाक़ है। या आपने याद कर लें कि किसका कहाँ पर वाक़ है, क्योंकि ये अक्सर औक़ात MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लंदन में किसका अजायब घर वाक़ है, या सिंगापुर के बादशाहों के मुझे, या ये पूछ सकते हैं सिंगापुर में किस चीज़ के मुजस्मे हैं। ठीक है, MCQ से आपके MCQs क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ मोम के मुजस्मे इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि असल का गुमान होता है, यानी कि असली में वो लगते हैं कि वो रियलिटी है, वो ज़िंदा है। वहाँ बच्चों की कहानी का किरदार स्लीपिंग ब्यूटी यानी सोता हुआ हुसन भी है। ये शहज़ादी मोम की बनी हुई है। स्लीपिंग ब्यूटी ये 4 क्लास में इंग्लिश की बुक में एक लेसन है, इनका स्टोरी है स्लीपिंग ब्यूटी। आप लोग भी पढ़ लीजिए अगर, या तो अगर आप लोग के घर में कोई छोटे बहन भाई है ना, तो 4 क्लास में जिसके, तो उनकी इंग्लिश की बुक में, ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में, यस आई थिंक, हाँ जी, इसी में स्लीपिंग ब्यूटी आखिरी का टॉपिक है। इसी तरह से कुछ आखिरी लेसन हैं उनमें स्लीपिंग ब्यूटी की आपको नेट से भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगी स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी। और उसके नीचे एक मशीन लगाई हुई है जिसमें वो सांस लेती है, और इतनी हकीकत दिखाई देती है कि जब तक के सब हैरानी से देखते हैं। यहाँ सरेंडर चैम्बर भी है। ट्रेन जहाँ रुकी हम उतरे तो वहाँ दिन निकला हुआ था। बाग था, सब्ज़ा था, पानी के फव्वारे, दोनों तरफ रास्ता था जिस पर चलकर मौसीकी वाले फव्वारे तक जाना था। वहाँ पहुँचे तो शो का आखिरी मंजर जारी था। मौसीकी की धुन पर पानी नाच रहा था, यानी कि पानी ये लाहौर में भी, अब मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, वहाँ पर भी शो होता है, यानी कि पानी डांस कर रहा होता है। ग़ालिबन ये आखिरी चीज़ थी जिसे इंसान ने अपने इशारों पर नचाया। शो ख़त्म हुआ तो हमारा नंबर आया। हम कुर्सी पर जा बैठे। सामने रोशनियाँ थी। अचानक मौसीकी सुनाई दी और साथ पानी का फव्वारा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। इसके साथ रंग उड़े। फिर एक समा
بن گیا، پیلا، نیلا، گلابی رنگ اور موسیقی کی تیز دھن ان پر ناچتے، اٹھتے بیٹھتے، اڑتے گرتے پانی کے فوارے نہ آنکھوں کو کچھ یقین آ رہا تھا نہ کان اعتبار کر رہے تھے۔ خدا کی بڑائی نظر آ رہی تھی جس نے انسان کو وہ عقل دی کہ اس نے زمین پر بسنے والے جانوروں اور سمندروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنے اشاروں کا پابند کر لیا ہے۔ پانی اچھل کر اس کی عظمت کو سلام کر رہا تھا۔ فیری سے اتر کر بس میں سوار ہوئے اور ہوٹل امپیریل میں داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ گھر واپس آ گئے۔ رات کو چین کی نیند سوئے اور صبح ذرا دیر پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ فضا میں جیسے میں حبس تھا۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد اور مری کو ملا کر سنگاپور بنتا ہے۔ اس بہانے ہم نے دونوں شہروں کو یاد کر لیا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر بحث ہونے لگی کہ دائیں طرف چلیں یا بائیں۔ فاطمہ نے سنگاپور کے انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرنے کی خواہش کی۔ لندن میں ایک عرصہ تک ہم انڈر گراؤنڈ ٹرین میں سفر کرتے رہے ہیں۔ سنگاپور کے انڈر گراؤنڈ ٹرین دیکھنے کا ہمیں بھی شوق ہوا۔ ہم اسے MRD کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا۔ سمندر کے جزیرے میں زمین کے نیچے ٹرین چلانے میں رقم بھی زیادہ خرچ ہوتی ہے اور کام بھی مشکل ہے، لیکن سنگاپور میں لوگوں کو ڈکشنری یعنی کہ ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہر کام دنیا میں پاسبل ہے، چاہے وہ آپ محنت کریں تو ہر کام ممکن ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے سمندر نے ہتھیار ڈال دیے، فطرت انسان سے ہار گئی۔ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اگر ہمت اور محنت سے کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ سنگاپور کے لوگوں نے زمین کے نیچے ٹرین چلا کر یہ بات ثابت کر دی۔ 1 سال پرانی بات ہے، میں ایک ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی نا، اس کے اندر بھی ٹرین پانی کے نیچے سے گزر کے گئی ہے، اس طرح پانی کے بالکل اندر سے، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم میں نے سوچا تھا کہ یار یہ کہاں کے کون سا کنٹری تو ہوتا ہوگا نا، لیکن آج یہ ریڈنگ پڑھنے کے بعد مجھے وہ کنٹری بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہے سنگاپور۔ یعنی کہ اور بھی کافی کنٹریز ہوں گے لیکن ایک سنگاپور بھی انہی میں سے ہے۔ اب جی بہت ہوئی باتیں اور بہت ہوگی ریڈنگ، اب چلتے ہیں ایکسرسائز کے سلیوشن کی طرف۔ پہلے ہے جی نئے الفاظ رعایتی جس چیز میں کمی کی گئی ہو، معذرت، معافی، بلند، اونچا، قطار، ایک لائن میں کھڑے ہونا، گمان، دھوکہ یا پھر خیال، سما، منظر، عظمت، بڑائی، حبس، ہوا کا بند ہونا۔ یعنی کہ گرمیوں میں ہم کہتے ہیں نا حبس ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کو سفوکیشن ہو، آپ اریٹیٹ ہو، اور ہوا کا بند ہونا یعنی کہ ہوا کی اس جگہ پہ کراسنگ نہ ہو رہی ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں MCQs پہ۔ سنٹوزا کا ایک ڈیش ہے، جزیرہ ہے۔ کیبل کار کے لیے ہم ایک سبزہ ڈیش پر گئے، پہاڑی۔ کیبل کار میں کل ڈیش آدمی بیٹھ سکتے ہیں 6۔ سنگاپور کے لوگوں کی لغت میں ڈیش کا لفظ نہیں ہے، ناممکن۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک انگلش میں ہے everything is possible in the world, nothing is impossible in the world، یعنی کہ ہر کام ممکن ہے اور کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہاں یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، you can do it، آپ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے، آج تک میرا نہیں خیال کوئی ایسا کام آیا ہوگا، اور ہماری لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں تو ایسا کوئی کام نہیں ہے یار جو ناممکن ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آتے ہیں سوالات کے جوابات پہ۔ سرنڈر چیمبر کسے کہتے ہیں اور مدام تساؤ کا عجائب گھر کہاں ہے؟ یہ جس کا آنسر ہے سنٹوزا، جو سنگاپور میں واقع ہے، وہاں ایک عجائب گھر ہے جسے سرنڈر چیمبر بھی کہتے ہیں، اور مدام تساؤ کا عجائب گھر لندن میں ہے۔ میں نے آپ کو اس ٹائم بتا دیا تھا نا کہ کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے یار، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، تو یہ اس طرح سے آیا ہوا ہے۔ MRD کسے کہتے ہیں؟ سنگاپور میں انڈر گراؤنڈ چلنے والی ٹرین MRD کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا۔ یہ بھی آپ یاد کریں کہ MRD کسے کہتے ہیں۔ سنگاپور جانے والے سنٹوزا جزیرے پر کیوں جاتے ہیں؟ وجوہات نمبر میں تحریر کیجیے۔ تو یہ میں نے پوائنٹس نمبر میں یعنی کہ پوائنٹس میں تحریر کرنا ہے آپ نے۔ سنگاپور جانے والے سنٹوزا جزیرے پر ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہاں تفریح، کھانے پینے کا سامان ہے۔ ایک عجائب گھر بھی ہے جسے سرنڈر چیمبر بھی کہتے ہیں، اس میں ہوٹل اور پارک اور پانی کا ایک حیرت انگیز شو ہے۔ اسٹوڈنٹس،
آپ کو تو میں یہی ایڈوائس کروں گی. یہ تو پھر بھی انہوں نے بولا تھا نا کہ آپ اس کو پوائنٹس میں لکھیں, لیکن کوئی بھی کوشچن ہو جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پوائنٹس بنائے جا سکتے ہیں تو اس کو پوائنٹس میں لکھا کریں. یہ ایک پلس مارکنگ ہو جاتی ہے آپ کی, ایک پلس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ ایگزامینر جو کہ آپ کو پیپر چیک کر رہا ہے وہ اس کو ایزی ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے آپ کا کہ آپ کو کچھ سینس ہے لکھنے کی. اگر آپ وہی سارا اخبار کی طرح لکھ دیں گے تو وہ بھی پڑھنے میں اریٹیٹ ہوگا اور یا ہوگی, اور ان ریٹرن آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو بڑی کلاس میں سے جا کے آگے لکھنا ہی اس طرح پوائنٹس میں ہوتا ہے یا ہیڈنگس بنا بنا کے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور پوائنٹ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں. جب ہم نے اپنے آگے کھڑے شخص, جی پہلے اس کا سوال دیکھ لیجیے. آئندہ توبہ کی جب تک سنگاپور میں رہیں گے کسی کو دھکا نہیں دیں گے. جملے کے طنز و مزاح کا جو پہلو ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیے. تو یہ جس کا پہلو ہے کافی لمبا تھا یار. جب ہم نے اپنے آگے کھڑے شخص کو دیکھا, ان کو دھکا دیا, تو انہوں نے اپنے آگے کھڑی خاتون کو دھکا دینے کے بجائے ہم سے معذرت کی, بلکہ خود یہ صاحب 2 قدم پیچھے ہو کر گرے. کیبل کار میں بھی دھکا دینے والے شخص کے ساتھ ہی جگہ ملی. ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا تھا تو آپ نے تھوڑا سا اردو بدل کر دینی ہے, یعنی کہ تھوڑا سا پوائنٹ مطلب تھوڑی سی ورڈنگ میں چینج لے کر آ جانی ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے عہد کر لیا. عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کر لیا کہ جب تک سنگاپور میں رہیں گے کسی کو دھکا نہیں دیں گے. ویسے بھی یہ مینرز کے خلاف ہے. موسیقی کی دھن پر پانی ناچ رہا تھا. غالباً یہ آخری چیز تھی جس انسان نے اپنے اشاروں پر نچایا. ان جملوں کی مصنف کی کیا مراد ہے؟ کوئی سی 2 مثالیں سوچ کر لکھی ہے جن سے مختلف چیزوں کو انسانوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا. مثلا شیر کو سدھایا, بھاپ سے انجن چلایا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں تو میرے تو یہی ذہن میں آ رہی تھی, بندر کو نچایا اور طوطے کو بولنا سکھایا. ہاں, انسانوں نے سکھایا ہے. بندر بھی تو ناچتے ہیں نا, انہیں ٹرین کیا جاتا ہے, انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ناچنا ہے. یہ میں پیچھے سانگ چلاؤں گا تو اس طرح سے ناچنا ہے. اسی طرح طوطے کو ہم بولیں, طوطا تو خود ہی جس گھر میں ڈیلی وہی لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں. طوطے میں وہ ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انہی ورڈز کو پک کر لیتا ہے, انہی ورڈز کو پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی قواعد پہ. کوشچن نمبر 4, مثال کے طور پر اس کے اندر مذکر اور مونس بتانے ہیں آپ نے. جیسے بیٹا ہو گیا تو بیٹی, بھوجا ہو گیا, بھانجا ہو گیا تو بھانجی, شہزادہ شہزادی, چچا چچی, بھتیجا بھتیجی, مرغا مرغی, پھپھا پھپھی, لڑکا لڑکی, بکرا بکری. ٹھیک ہے جی. اب یہ مذکر یہ بھی ہیں, فقیر فقیرنی, استاد. آپ نے اگر میل ہوگا تو فیمیل بتا دینی ہے, اور فیمیل ہے تو میل بتا دیں. استاد استانی, دیوار دیوارنی, دیور دیورانی, شیر شیرنی, مور مورنی, اونٹ اونٹنی, چوہا چوہیا, بندر بندریا. اور اب یہ پھر آ جاتے ہیں گنتی. یہ آپ نے اس طرح سے نیچے لکھ دینی ہے. اور یہاں پر وہ ہمارا یہ بھی لیسن ختم. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی بھی کیوری ہے, کوئی بھی کنفیوژن ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجیے. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.